الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جس ملک کا مطلع مکہ سے مختلف ہو وہاں کا رہائشی عرفہ کے دن دعا کیسے مانگے؟ سوال کیا گیا ہے۔ مجھے عید الاضحیٰ کے متعلق ایک رائے کے بارے میں بہت تعجب ہے۔ میں نے آپ کے 9 ذی الحجہ کے دن غیر حجاج کے لیے روزے رکھنے کے متعلق ایک فتویٰ میں پڑھا تھا جو کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں یہاں کی مقامی رائے سے الگ تھا کہ یہاں پر عید الاضحیٰ سعودی عرب کی 9 ذی الحجہ کے دن ہو سکتی ہے، یا مثال کے طور پر اگر سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہو تو ایسا ممکن ہے کہ برطانیہ میں 10 ذی الحجہ یعنی عید کا دن ہو۔ مجھے آنے والی ان باتوں کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کو عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے حجاج کرتے ہیں، یعنی آپ بھی اسی وقت میں کھڑے ہو کر دعا کریں۔ تو یہ کام اس صورت میں تو آسان ہو سکتا ہے جب تمام کے تمام مسلمان ایک ہی دن عید منائیں، مگر یہ کام پہلے بیان کردہ مقامی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ 9 ذی الحجہ کا دن سعودی عرب سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ آپ سعودی عرب سے ہٹ کر کسی اور دن میں دعا کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سعودی عرب میں حجاج کرام کے ساتھ بیک وقت دعا میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ چلیں ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کا دن ہوتا ہے، لیکن برطانیہ میں آپ مقامی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے 8 کو دعا کر لیں کہ یہاں کی 8 تاریخ کو سعودی عرب میں حجاج عرفات میں ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کو حجاج کے ساتھ دعا کرنے کا موقع مل جائے گا، یا آپ دعا کے لیے 9 ذی الحجہ کا انتظار کریں گے۔ بہرحال ہمیں بیک وقت دعا کرنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ برطانیہ کی 9 تاریخ سعودی عرب میں 10 تاریخ کے دن آتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرا سوال سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، یوم عرفہ اور عرفہ کے دن کا روزہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، جس کی تعیین ہر علاقے میں ذو الحجہ کے چاند کی رؤیت کے مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ممکن ہے کہ اہل مکہ کا دن مثال کے طور پر جمعرات ہو اور دیگر علاقوں میں بدھ کا دن ہو یا کہیں ہفتہ ہو۔ نیز ایسی پابندی نہیں ہے کہ اگر کسی علاقے کے چاند کا مطلع اہل مکہ سے مختلف ہو تو وہ اہل مکہ کے مطابق عمل کریں۔ اہل علم کی آراء میں سے یہی موقف راجح ہے کہ اگر چاند کا مطلع الگ الگ ہو تو ہر علاقے میں ان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا اگر مسلمان برطانیہ میں رؤیت ہلال کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں پر تمام مسلمانوں کو ان کی رؤیت کا پابند ہونا چاہیے، اور اگر رؤیت ہلال کا اہتمام نہیں ہے تو پھر اپنے قریب ترین ملک کی رؤیت کو معیار بنائیں۔ دوم، عرفہ کے دن کی دعا بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے سب سے بہترین دعا یہ کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی شاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 3585۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر 1536 میں حسن قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضیلت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان عرفات میں ہوں یا باقی جگہوں کے لیے بھی ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور اس کی تفصیلات اس سے قبل سوال نمبر 70282 کے جواب میں گزر چکی ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہیں کہ یہ فضیلت بقیہ تمام خطوں اور علاقوں کے لیے بھی ہے تو اس بارے میں یہی بات کہی جائے گی جو ابھی چند لمحات پہلے کہی گئی ہے۔ انسان اپنے علاقے میں چاند کی رؤیت کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو دعا کرے گا، چاہے حجاج ان سے ایک دن پہلے یا بعد میں وقوف عرفہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 140011۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔